أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے۔ اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 نمبر تک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، 34 نمبر تک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے اس کے اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ جب کافر لوگوں سے پوچھا جاتا تھا، مکے سے جو باہر کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے ارادے سے، جب مکے کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ جو نبی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگماں کرنے کے لیے کہہ رہے یہ کتاب کیا ہے، یہ بوڑھے پرانے لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگماں کیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے جو مکر کیا، یعنی کفار مکہ نے، ان لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے مکر کیا ہے اس سے پہلی امتیں بھی وہ مکر کرتی رہی ہیں، ان کے مکر کا وبال اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اور آج بھی اس کا تجربہ ہم آپ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف مکاری کرتا ہے، کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مکاری اور اس کی سازش کا وبال اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور وہی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے جو شرک کیا، خود تو کیا لیکن دوسرے لوگوں کو بھی شرک کرنے کے لیے مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے گناہوں کا، تمہارے پاپ کا وبال تو تمہارے اوپر آئے گا ہی، تمہاری وجہ سے جو لوگ غلط راستے پر آئے، کفر اور شرک کیا، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں متقی لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے تو کافروں کا ذکر ہوا اور اب متقی لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈر ڈر کر بچ بچ کر احتیاط کی زندگی گزارنے والے ہیں،
اور شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو بہترین بنانے والے ہیں، فرائض کو واجبات کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس جنت کے اندر نہریں ہیں، چشمے ہیں، باغات ہیں، شراب کی نہر، دودھ کی نہر اور پانی کی نہر، اور جو ہے اس کے لیے جو شہد کی نہر، جیسا کہ پہلے بھی اسی مجلس میں کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو مقام بنا رکھا ہے، اس جنت کے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی یعنی مومنین اور متقین کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، جو اس کے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ رات کو میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہے ایک روایت کہ جنت کے اندر جب جنتی جائے گا تو اس کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا، جنتی لوگوں کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا، اس سائے میں آدمی جو خواہش کرے گا اس بادل سے وہ چیز نیچے گرے گی۔ وہ جنتی یہ سوچے گا کہ اس وقت مجھ کو بہترین قسم کی عورت حور مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس بادل سے حور کو گرا دیں گے، اور اس سے جو ہے اپنی آدمی جو ہے اپنا دل ٹھنڈا کرے گا، دل میں آئے گا کہ یہ چیز میں استعمال کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز وہاں سے بارش جیسا پانی گرتا ہے اسی طریقے سے اس کی خواہش کے مطابق اس کے لیے جنتی لوگوں کے لیے بادل سے وہ چیز آئے گی، جو اس کی طبیعت میں آئے گا، جو اس کی مرضی میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس بادل سے اس کو بارش کی طرح برسائیں گے۔ کھانے کی چیزوں کی خواہش ہوگی تو کھانے کی چیز ہے، یا حور و غنمات کی خواہش ہوگی تو حور و غنمات کو اللہ تعالیٰ اس سے بارش سے برسا دیں گے۔ اچھا متقی لوگ کون ہیں؟ متقی وہ ہے جو شرک سے کفر سے بچتا ہو۔ سب سے پہلی صفت متقی کی یہ بیان کی گئی، وہ متقی ہے جو کفر اور شرک سے بچتا ہو، کفر اختیار نہ کرتا ہو، شرک اختیار نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ بیان کی گئی، متقی وہ ہے جو فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحب کو ادا کرتا ہو۔ فرائض کے اندر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے سنن و مستحبات بھی ہے۔ تو جو آدمی متقی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ مرنے والے کے سرانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جنت کی بشارت سناتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے کہ تم نے بہترین زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، اللہ کی مرضیات کے مطابق تم نے زندگی گزاری، تم کو جنت کی بشارت ہو۔ اس کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، جنت کے مناظر دکھاتا ہے۔ وہ آدمی مرنے والا ان مناظر کو دیکھ کر کے اس کی روحیں خوشی کے مارے تڑپنے لگتی ہیں، اور ان جو ہے مناظر کو دیکھ کر کے جب وہ روحیں تڑپتی ہیں تو وہ ملک الموت اس کی روح کو اسی وقت نکال لیتا ہے، اور اتنی آسانی سے نکالتا ہے کہ مرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کی مثال یہ دے کر کے بیان کیا گیا، جیسا ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلاتے بچہ جب سو جاتا ہے تو اپنے سینے سے بچے کو ہٹا دیتی ہے، بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یا جب آٹا گوندا جاتا ہے، عورتیں آٹا گوندتی ہے، اس کے اندر کوئی بال نکل آتا ہے، تو جب بال نکالا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، وہ بال نکالنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنی آسانی کے ساتھ مومن کی موت جو ہے آتی ہے اور مومن کی روحیں نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ موت کے وقت سختی ہوتی ہے، سکرات موت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، موت کے وقت سختی ہوتی ہے، تو اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی کو، کرے وہ برا آدمی تھا، مرنے لگا دیکھو کتنی سختی ہوئی، اور وہ مرا تو کتنی پریشانی کے ساتھ مرا، ذلیل رسوا ہو کر کے مرا، ایسا کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مرنے والے کہ کچھ نام اعمال میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی ہوتی، تو ان گناہ اس مصیبت کو طاری کر کے اس کے اوپر اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بالکل پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو کبھی کبھی مومن کے اوپر بھی موت کے وقت سختی ہوتی ہے تو اس سے بدگماں ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، تو اس سختی اور تکلیف کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے جنت کے اندر بلاتا ہے۔
اور جو دوسری دو آیتیں پڑھی گئی ہیں 33 نمبر 34 نمبر کی، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کیا۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مشرکوں کو ہی خبردار کیا تھا اس کے مکر کے بارے میں، اس کے کفر اور شرک کے بارے میں، بیچ میں متقی لوگوں کا ذکر آیا۔ اور قرآن پاک کا یہ ہمیشہ طرز رہا ہے، اصول رہا ہے کہ جب بدکاروں اور مشرکوں اور کافروں کا ذکر کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کے بعد فوراً متقی لوگوں کو ذکر کرتا، متقی لوگوں کا ذکر کرتا، پھر اس کے بعد کافروں اور مشرکوں کا ذکر کرتا، تاکہ مشرک لوگ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اور متقی لوگ کفر اور شرک سے بچ جائیں۔ مشرک لوگوں کے دلوں کے اندر جنت کی حرص پیدا ہو، وہ ایمان قبول کریں، اور مومن لوگوں کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ شرک سے، کفر سے وہ بچ جائیں، جنت کی طلب میں مزید کوشش کریں۔ تو کافروں کا ذکر چل رہا تھا، بیچ میں چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا۔ متقی لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر دو آیت جو پڑھی گئی 33 اور 34 نمبر کی آیت سورہ نحل کی، اس کے اندر پھر روئے سخن کافروں و مشرکوں کی طرف مڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ کافروں و مشرکوں کو نہایت ہی سختی کے ساتھ فرما رہے ہیں، یہ کمبخت لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے لیے موت کے فرشتوں کا انتظار ہے، موت کے آنے کا انتظار ہے، یا قیامت کے آنے کا انتظار ہے، قیامت کے ہولناک دن کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کے آنے کا انتظار ہے، قیامت بھی آئے گی، موت کا انتظار ہے، موت بھی آئے گی۔ جب موت آئے گی تو ان کو مہلت نہیں ملے گی، اور موت کے وقت جب ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ موت کے وقت جب وہ ایمان قبول کرے گا کافر اور مشرکین تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے، دیکھیے جب وہ غرق ہونے لگا سمندر کے اندر تو اس نے کیا کہا، میں رب موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے سمندر کا کیچڑ نکال کر کے اس کے منہ میں مار دیا کہ تمہارا اب کا ایمان کہاں قبول ہے؟ اتنے سالوں تک تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، معجزات کو ظاہر کر کے تم کو بتاتے رہے، تو تم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور جب موت کا فرشتہ تم کو نظر آنے لگا، دوزخ اور جنت کے احوال نظر آنے لگے، تو تم جو ہے ایمان قبول کر رہے ہو، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، تو تم اب کیوں ایمان قبول کر، جب تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو موت کے فرشتے کا انتظار ہے یا قیامت کے ہولناک دن کا انتظار ہے؟ اگر ان کا انتظار یہ ہے تو پھر اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، نبی کو بھیجا، آسمان سے کتاب بھیجی، سمجھانے کی کوشش کی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ خود اس کے نفس نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ نبی کی بات کو اس نے ٹھکرایا، نبی کی تعلیمات سے جو ہے انحراف کیا۔ نبی کا اس میں کوئی قصور نہیں، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں 34 نمبر کی آیت میں، اس لیے کہ ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ ہمیشہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مذاق کا اسی کے اوپر وبال ڈال دیا، اور اسی مذاق نے اس کو آ گھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں تو متقی لوگوں کا ذکر کیا، اس کے بعد دو آیتوں میں کفار اور مشرکین کا ذکر کیا کہ اس نے جو ہے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں ہموار کر دی کہ تم ایمان قبول کرو، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو، لیکن اس نے جب نہیں کیا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،